جس بندے کی یہ تھائی آپس میں مل گئی، یہ جو ٹیسٹیز ہیں نا، جس بندے کے یہ ٹیسٹیز آپس میں مل گئے، میرے محترم بھائیوں، اس کو مردانہ کمزوری ہونی ہے، اس کو کیا ہونی ہے؟ اور آج تقریباً 100 میں سے 99% کو یہی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹیز باہر رکھے، کیوں رکھے تھے باہر؟ اس کو باہر کیوں رکھا تھا؟ تاکہ یہ ٹھنڈے رہیں، یہ باڈی کے ٹیمپریچر کے مطابق نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے پاؤں کھولنے تھے، جب پاؤں کھل جانے تھے تو یہ جگہ فری ہو جانی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگ پاؤں زیادہ کھولیں گے، ویسا ذرا کھڑے ہوئیے گا، اس سائڈ پہ منہ کیجیے گا، پاؤں اپنی چھاتی کے مطابق کھولو۔ اچھا یہ جگہ لگ تو نہیں رہی؟ اچھا یہ جو چیز ہے فری ہو گئی آپ کی بھائیو۔ یہاں کوکسی ہے، ٹیل بون، یہاں پہ کیا ہے؟ ٹیل بون، یہ پشت ہے، یہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیو، نسل کو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ میرے بھائیو، اگر اپنی پشتیں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو نماز میں قیام ایسے کرو، یہ پشت مضبوط کرتا ہے۔ یہ کیا مضبوط کرتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، قیام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قائم کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہماری پشتوں کو قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری پشتوں کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ دیا تھا نماز میں اپنے پاؤں کتنے کھولنے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں بھابھی کھول دئی، کیا کہتے ہیں؟ اچھا مجھے سچ بتاؤ، جو بندہ ایسے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو مردانہ کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اور پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ، 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ اربوں میں 40۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ایک وقت چ 4 ہی نے، ایک وقت چ 4 ہی نے، وہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا میرے محترم بھائیو، یہ ہنسنے کی بات نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن لوگوں کی نسلیں ہیں نا، وہ عرب ہے۔ کسی کے 40 بچے، کسی کے 35 بچے، کسی کے 25 بچے۔ اچھا وہ کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے کر کے۔ جب آپ ایسے کھڑے ہوگے نا، واللہ آپ کو ایسے ایسے روگ لگیں گے، ایسی ایسی بیماریاں لگیں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ 1 مہینہ پریکٹس کر کے دیکھ لو۔ اچھا دیکھو، ایسے کھڑے ہو کے ایسے رکوع کرو، ذرا رکوع کرو، یہاں کتنا سکون ملا ہے۔ ذرا پیر بند کر کے رکوع کرو، اب کیا ہو رہا ہے؟ اونچی بولو نا، ادھر منہ کر کے دس کیا ہوا ہے؟ میرے محترم بھائیو، جو ایسا رکوع کرے گا نا اس کو تکلیف ہوگی، اور جو ایسے کھول کے کرے گا اس کو سکون ملے گا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نماز یہ نہیں بتایا کہ ایسے کیوں پڑھنی تھی۔ بس ساڈا ابا انج پڑھتا، اسی انج پڑھنے، ساڈے وڈے انج کرتے، اسی انج کرنے۔ پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ پاؤں کیوں کھولنے ہیں۔ واللہ جتنے پاؤں کھولتے جاؤ گے، یہ نہیں کہ ایسے کھول لو۔ دیکھو یہ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولو، یہ دیکھو، اب میں نے یہ تھوڑا سا آگے ہو، یہ میرا پاؤں اور اس کا کندھا پتہ کب ملنا ہے؟ جب ہماری چھاتی کے مطابق کھولیں گے۔ بھائی جان پاؤں تھوڑا سا ذرا زیادہ کھولو، یہ جیسے ہی زیادہ کرے گا تو یہ کیا ہو گیا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا اب واپس آؤ اپنی جگہ پہ۔ یہ واپس آیا، میں نے نا صرف 1 انچ پاؤں ادھر سے زیادہ کھول دیا۔ کتنا؟ 1 انچ زیادہ کھولو گے تو یہاں 1 انچ کا گیپ آ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملتا ہی اس وقت ہے۔ میں نے یہ تھوڑا کم کھولا ہے، اب ملاؤ ذرا۔ میں نے یہ کم کھولا تو میں پھر بھی اس کے ساتھ مل سکتا، یہ ٹیڑھا ہو کے کھڑا ہوگا۔ نماز ہمیں ہماری الائنمنٹ، اللہ تعالیٰ اس مورے کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ جو اسپائنل کارڈ ہے اللہ اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کو، بیٹھ جائیں، جتنے لوگوں کو 3 بیماریاں، یہ ایک بھائی نے بھی پوچھا الرجی ہو جاتی ہے۔ کس نے پوچھا تھا الرجی؟ ڈسٹ الرجی۔ صرف لمبا سجدہ کرو۔ یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے نا، ہمارے سائنٹسٹ، انہوں نے میرے آرٹیکل کے اوپر یہ طریقہ، ان کو بھی یہ بیماری تھی، ان کو بھی نا چھینکیاں آتی تھی، الرجی تھی۔ ان کو کسی نے بتایا کہ آپ نا سجدہ لمبا کریں، وہ بتاتے ہیں میں نے 16-17 دن سجدہ لمبا کیا اور میری وہ چھینکیں ٹھیک ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا، صرف سجدہ لمبا کرو۔ جتنے لوگوں کو آپ نے سنا ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی، ہوتی ہے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی، چھینکیں آتی ہیں، ناک بند ہو جاتا ہے، صرف سجدہ لمبا کرو۔
صرف سجدہ لمبا کرو. واللہ اس کتاب میں نے یہ بتایا کہ لمبا سجدہ کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اور کوئی بھائی کا سوال؟ یہ دیکھو جلد پہ سیاہ نشان